بلاول جو کہہ رہا ہے اسے بڑوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی سیاسی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے۔ بلاول اور پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے گلے شکووں کی پس پردہ کہانی، سہیل وڑائچ کی زبانی۔ بہت سے اعتراضات اور تحفظات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کالم نگار سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ویسے تو بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی بڑی سیاسی قیادت سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، مگر وہ جو کہہ رہے ہیں اسے بڑوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنی سیاسی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد ہوں یا تحریک انصاف کے چیئرمین بلاول بھٹو سے برسوں بڑے ہیں اور ہمارے خطے میں بڑے چھوٹوں کی بات کو درخور اعادنا نہیں سمجھتے۔ یہی حال بلاول بھٹو کے بیانات کا ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو بار بار کہہ رہے ہیں کہ فوراً الیکشن ہونے چاہیے، مستقبل کو بہتر بنانا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ بار بار متنبع کر رہا ہے کہ اس وقت ہم ایک نئی قسم کی آمریت کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں ملک بچانا ہے تو اس سے بچنا ہوگا اور ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا۔ اصول اور حق کی بات کریں تو بلاول کی باتیں ٹھیک ہیں، ہاں اگر پارٹی مفادات اور ذاتی اناد کے ترازو استعمال کیے جائیں تو پھر ان اقوال پر بہت سے اعتراضات اور تحفظات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بلاول اور پیپلز پارٹی تکلیف میں ہے کہ ان کی اتحادی نون نے انہیں نظر انداز کر کے مقتدرہ کے ساتھ ڈیل کر لی ہے، اس ڈیل کے ذریعے وہ مستقبل میں اقتدار میں آتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ کے علاوہ ساری نگراں حکومت پیپلز پارٹی کے مخالفوں کو شہ دینے میں مصروف ہے۔ پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ مقتدرہ انہیں صوبہ سندھ میں بھی اقتدار میں آنے نہیں دے گی۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے بہت سے اہم لوگوں کو رام کر لیا تھا، مگر طاقتوروں نے انہیں اس پارٹی میں جانے سے روک دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو امید تھی کہ تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب سے جو لوگ ٹوٹیں گے وہ ان کی پارٹی میں آئیں گے اور وہ آئندہ الیکشن میں پنجاب میں 20-25 نشستیں لے لے گی، مگر استحکام پاکستان پارٹی بنا کر پیپلز پارٹی کی یہ امید بھی توڑ دی گئی۔ غلط یا صحیح پیپلز پارٹی کو یہ اطلاع بھی دی گئی ہے کہ لیاقت جتوئی سمیت انتخابی گھوڑوں کا ایک گروہ نون لیگ میں شامل ہو کر سندھ میں پیپلز پارٹی سے برسر پیکار ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت تو پہلے ہی پیپلز پارٹی مخالف جی ڈی اے کی اتحادی بن گئی ہے، آنے والے دنوں میں نون لیگ بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف میدان میں اترے گی۔ اگر ان باتوں میں تھوڑی سی بھی سچائی ہے تو پیپلز پارٹی کی ناراضگی اور شکوے بے جا نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی 2007 تک پنجاب کی ایک بڑی سیاسی قوت ہوا کرتی تھی، مگر اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف تبدیل کرنے، نون لیگ سے صلح کرنے اور آخر میں گیلانی حکومت کے ڈیلیوری میں ناکامی نے اس کی ہوا اکھاڑ دی۔ پیپلز پارٹی کے بہت سے حامی جو اینٹی نون لیگ سیاست کرتے تھے وہ تحریک انصاف میں چلے گئے اور اپنی اینٹی نون لیگ سیاست جاری رکھی۔ سہیل وڑائچ نے لکھا کہ ابھی چند روز پہلے میری تحریک انصاف کے اسی رہنما صنم جاوید کے والد اور صنم کے بچوں سے ایک شادی میں ملاقات ہوئی۔ صنم کے والد نے بتایا کہ ان کی ساری سیاست نون لیگ کے خلاف رہی ہے اور اپنے علاقے میں اسی سیاست میں اس کے بھائی کو ان کے نونی مخالفوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صنم کے والد نے بتایا کہ صنم کے دل میں نون لیگ کے خلاف جو جذبات ہیں وہ خاندان سے وراثت میں ملے ہیں۔ اس مثال سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت نے پنجاب میں نون لیگ سے اس کے اتحاد کو پسند نہیں کیا تھا۔ گویا پیپلز پارٹی کو چارٹر آف ڈیموکریسی اور ان سے دوستی کے بدلے پنجاب میں اپنے ووٹ بینک کی قربانی دینا پڑی۔ آج اگر بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی نونیوں سے گلے شکوے کر رہے ہیں تو اس کا یہی پس منظر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔